बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से। आप सब के लिए ढेरों नेक तमन्नाएँ आज के दिन के लिए। आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में आज हमने उस मौजू को मुंतखब किया कि जिस पे पढ़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज तक हमने इस मौजू पे अपने प्रोग्राम में बात क्यों नहीं की। और ये वाकई कुछ मेरी टीम की और हम सब की एक नालायकी भी है कि हम इस मौजू पे इतनी ज़्यादा बात नहीं करते। ये बात तो है पाकिस्तान के 1 करोड़ से ज़ायद लोगों की, मगर उससे भी ज़्यादा हमारे अपनों की और हमारे बहुत ही अपनों की। आज हम बात कर रहे हैं बुज़ुर्गों के हवाले से। बुज़ुर्गों का आलमी दिन मनाया जा रहा है आज, और पता नहीं कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है, मगर हम अपने प्रोग्राम में तो आज इसे ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि जिनसे हम हमेशा से सीखते आए हैं। आज भी हम अपने बच्चों को अगर बेहतर तालीम, बेहतर तरबियत देना चाहते हैं तो हम उन्हें अपने बुज़ुर्गों के हवाले कर देते हैं। अपने मतलब बच्चे के नाना नानी, दादा दादी, और वो भी बच्चे के साथ किस कदर मोहब्बत का जज्बा दिखाते हैं और कितनी खुशी उनके चेहरों पे देखी जाती है। खैर, ये तो एक हमारी एक जो ख़ानदानी रवायात हैं, बुज़ुर्गों का एहतराम। मतलब आज भी हम माँ के बाद खाला को और बाप के बाद चचा को उतनी ही इज़्ज़त दे रहे होते हैं, और अपने माँ बाप की ज़िंदगियों के होते हुए भी उनके साथ जुड़े हुए जितने भी बड़े लोग होते हैं, रिश्तेदार, हम उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं। एक चीज़ बड़ी तकलीफ़देह है, जब बात बुज़ुर्गों की हो रही है तो मैं ज़रा उन बुज़ुर्गों का जिक्र करूँगा जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो आजकल कम नज़र आना शुरू हो गए। ये वाकई सोचने की बात है कि आप अगर आपका ताल्लुक़ शहरी ज़िंदगी से है तो आप अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपनी गली में अगर नज़र डालेंगे तो आपको मुश्किल से 1 या 2 लोग नज़र आएंगे जो बड़ी उम्र के लोग होंगे, वरना बड़ी उम्र के लोगों का शहरों में इतनी बड़ी तादाद में मुमकिन नहीं है। हमारी देही ज़िंदगी में आज भी अगर आप जाएंगे तो आप शाम के वक्त या सुबह के वक्त आपको किसी दरख्त के नीचे, दोपहर में किसी दरख्त के नीचे या कहीं ऐसी सायेदार जगह पे आपको काफ़ी सारे बुज़ुर्ग इकट्ठे बैठे हुए नज़र आएंगे। वो एक अलग बात है कि वहाँ हुक्का पी रहे होंगे, मगर बातें जो हैं वो बुज़ुर्गी वाली कर रहे होंगे, और जितनी भी पंचायत के जितने भी फ़ैसले वगैरह जो होते हैं उनमें अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। और ऐसा कोई भी इवेंट वगैरह भी होता है तो गाँव में एक बाबा जी जो हैं वो आ जाते हैं। वो कोई ना कोई अपनी एक ज़िम्मेदारी संभाल रहे होते हैं। वो किसी MBA से कम उनकी स्किल्स नहीं होती हैं, हालांकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद चंद ही जमातें पढ़ी हों या वो भी नहीं पढ़ी हों, मगर ज़िंदगी का तजुर्बा उनके साथ जो है वो जुड़ा होता है। हम लोग उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। आज उसी हवाले से एक पैकेज है, आए ज़रा वो देखते हैं और फिर वापस आके ज़रा बात करेंगे इस पर कि हमारे बुज़ुर्गों के मतलब जो फैमिली सिस्टम जो ख़त्म होता जा रहा है उसकी वजह से हमें किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, और उसके साथ साथ हमारे बुज़ुर्गों को किन किन चीज़ों का या किन किन दुश्वारियों का सामना है। आइए चल के एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँगा। दुनिया भर में मुअम्मर अफराद की अहमियत और उनकी जानिब तवज्जो दिलाने के लिए आज बुजुर्ग शहरियों का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 14 दिसंबर 1990 को एक करारदाद मंजूर की, जिसके तहत हर साल 1 अक्टूबर को बुजुर्ग शहरियों का दिन मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाने का मकसद बुजुर्ग अफराद के हुकूक की जानिब तवज्जो दिलाना है। आलमी सतह पर 60 साल से जायद उम्र की तादाद में हर माह तकरीबन 10 लाख का इजाफा हो रहा है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 10.8% आबादी बुजुर्गों पर मुश्तमिल है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बुजुर्गों के मेयार जिंदगी के हवाले से दुनिया में माशी बदहाली और तनज़्ज़ुली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 में से सिर्फ 1 शख्स को पेंशन की सहूलत मुयस्सर है। अफसोस कि हमारे माशरे में
बुजुर्गों को ये अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। यही वो बुजुर्ग हैं जो जवानी में अपनी औलाद की खातिर अपनी तमाम तर तवानाइयां कुर्बान कर देते थे। ये दोस्तों रिपोर्ट आपने देखी और वाकई ये बात तो सच है कि जितने भी आज बुज़ुर्ग हैं इन्होंने अपनी जवानी में अपनी ज़िंदगी में सारी तवानाइयाँ अपनी ख़त्म कर दी अपनी औलाद के लिए या किसी न किसी एक मकसद के लिए। और आज जब हम इन्हीं बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम में देखते हैं या किसी ऐसी जगह पे देखते हैं जहाँ उनका कोई वारिस नहीं होता है, कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं होता है और वो एक बड़ी तकलीफ़ दह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो बड़ा दुख होता है। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है रिटायरमेंट प्लान वाला, वरना जो महज़्ज़ब माशरे हैं वहाँ पे हर शख्स अपनी ज़िंदगी का रिटायरमेंट प्लान बना के फिर ज़िंदगी गुजार रहा होता है कि उसे ऐसे करना है, ये करना है और उसके बाद वो ये करेंगे अपनी लाइफ में, फिर ऐसे होगा। खैर जनाब, अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं समाजी कारकुन हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, आलिया सारिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। ठीक हैं, खुश अल्लाह का माशाल्लाह। करम, सब ठीक ठाक। हमारे दूसरे मेहमान जो कि मोटिवेशनल स्पीकर, बेसिकली तो जो जिनका इस शोबे से ताल्लुक़ होता है वो असातिज़ा से कम नहीं होते बल्कि असल उस्ताद ऐसे ही लोग होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान यूसुफ भट्ट साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भट्ट? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाभी ये बताइए कि बुज़ुर्गों का हमारी तरबियत में और एक बेहतर इंसान होने में कितना बड़ा किरदार होता है? अगर हम पहले की बात करें तब तो बुज़ुर्गों का रोल अहम था, लेकिन आज के दौर में जो आपने कहा बुज़ुर्ग नज़र नहीं आ रहे, आज के दौर में उनकी ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा है। वजह उसकी ये है कि पहले तो माँ बाप में से माँ घर में होती थी, वो बच्चों की तरबियत कर लेती थी। अब वो दौर है कि ना माँ घर पे है ना बाप घर पे, क्योंकि दोनों कमाने की तको-दो में लगे हुए और ज़रूरत पहले से ज़्यादा हो गई। अच्छा, हमने अपने बुज़ुर्गों को रिप्लेस किससे किया? इंतहाई बदनसीबी, मेड्स आ गई। अच्छा, मेड्स में अब एक और सिलसिला चल पड़ा है जो स्टेटस सिंबल हो गया कि मेड भी पाकिस्तानी ना रखो, वो भी अगर बाहर की कोई आ जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। फिलिपिनो जी। तो हमने अपना मुस्तकबिल किन के हाथों में दे दिया? अपने अपनों को छोड़ के और अपनों के भी गैर ले आए, हम रिप्लेस करते चले गए। होता यह है कि जब इंसान तरक्की करता है ना तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता करता है, लेकिन जब वो तनज़्ज़ुली की तरफ आता है तो बहुत तेज़ी से। आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या अगर लाइक वो स्लाइड जो होती है उस पर चढ़ना उल्टा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप स्लिप होते हैं तो आप फ़ौरन नीचे आ जाते हैं। हम लोगों ने तरक्की, जिसको हम समझ रहे हैं ना, जो सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं, वो हमारी तरक्की नहीं है, वो हमारी तनज़्ज़ुली है। हमने सदियों में जो अपना माशरा बनाया था, एक ऐसा माशरा बनाया था जिसमें बुज़ुर्ग हमारे पिलर थे। हमने उसको अब वेस्टर्न वर्ल्ड से मुतासिर होकर, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो तबाही लग चुकी थी, अब वो तोहफ़ा हमारे पास भेज दिया गया। अब हमने उस तोहफे को एक्सेप्ट कर लिया और बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। रिश्ते बराबर में क्या हो रहा है, नानी दादी कहाँ है उनका तो होश नहीं है, लेकिन पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है या मतलब मीलों और कोसों दूर क्या हो रहा है वो हमें मिनट में पता है। क्या ये तरक्की है कि आँख के नीचे तो नज़र ना आए और मीलों दूर क्या हो रहा है उसको हम देखना चाहें? क्या इसको तरक्की कहा जाता है? सबसे पहले तो इंसान अपने आप को देखता है, अपने आसपास देखता है। और ये बड़े कौन हैं, बुज़ुर्ग कौन हैं? हम वजूद का हिस्सा हैं। अगर हम उन्हें काट देते हैं तो हम अपने वजूद को काट देते हैं, और वजूद को काट के कौन ज़िंदा रह सकता है, कौन आगे बढ़ सकता है? खूबसूरत बात। जी भट्ट साहब, आप क्या समझते हैं कि बेहतर माशरे के लिए, बेहतर सोसाइटी के लिए आज तक बुज़ुर्गों का जो एक रोल रहा है, क्या वो आज हमें नज़र आता है? देखें, आई एग्री विद आलिया भाभी कि बैक सीट पे आ गए हैं बुज़ुर्ग। पहले जो एक फैमिली स्ट्रक्चर था उसमें उनकी इनपुट, उनका मशवरा कि दादा से पूछ के करना है, नाना से पूछ के करना है, वो थोड़ा सा बैक सीट पे हो गया, क्योंकि हमारी जो यंगर जनरेशन है या इवन हमारी मिडिल जनरेशन है, उनका एक एटीट्यूड हो गया नो इट ऑल, हमें सब पता है। हमारे अपने बच्चे हमें कहते हैं अब्बू आप हमें बस समझाएं, हम उनके लिए बुजुर्ग हैं, हमें सब पता है। अब हमारे पास गूगल है, अभी हमारे पास स्मार्टफोन है, बट ऐसी बात नहीं है। तजुर्बा का कोई नेमुल बदल नहीं है।
اور اسپیشلی اگر ایک ایلڈر آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی بلیسنگز, اس کا جو واسٹ ایکسپیرینس ہے, اس کو اگر آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ہماری جنریشن یا ہمارے بعد والی جنریشن بہت اس میں صبر نہیں ہے. دے وانٹ کوئک سولوشنز, اور کبھی کبھی جلدی کا کام میں آپ کو نقصان زیادہ ہوتا ہے. سو یو نیڈ دی ایلڈرس فار دیئر ایکسپیرینس, فار دیئر گائیڈنس, فار دا موٹیویشن. جس بندے نے 40-50 سال کا تجربہ رکھا ہے اپنے پاس, اگر وہ آپ کو مطلب کہتے ہیں نا کہ چراغ تلے اندھیرا, آپ اپنے فیملی میں اپنے پیرنٹس سے, اپنے گرینڈ پیرنٹس سے نہیں مشورہ کر رہے, ان کو لوپ میں نہیں لے کے چل رہے, تو آج کل سوسائٹی میں اتنے ایشوز ہیں تو آپ سفر کرتے ہیں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, وی آر ناٹ ویسٹ, ہماری اپنی ایک ویلیوز ہیں, ایک سوشل اسٹرکچر ہے, ہم اس کو بالکل ہی آسٹرسائز یا توڑ نہیں سکتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ میں یہ دن منانے کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہوتے ہیں, وہ اپنی زندگی کہیں اور گزار رہے ہوتے ہیں, اور انہیں مجبوراً بوڑھے دو میاں بیوی کو اپنا آخری وقت اپنے ایک پیٹ کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے. تو کچھ ایسی صورتحال سے بھی اس وقت دنیا درپیش ہے. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں مزید اسی خوبصورت موضوع پہ. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں بزرگوں کے عالمی دن کے حوالے سے. بزرگ ہماری سوسائٹی کا, ہمارے خاندانی نظام کا, جس پہ ہمیں بہت فخر ہے, اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اور یہ حصہ اور یہ جو کردار ہے بزرگوں کا, اس کو ہم آہستہ آہستہ کم کیوں کرتے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمیں کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مستقبل میں کرنا پڑے گا, اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اور بزرگوں کو کس قسم کی دشواریوں کا سامنا ہے, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمیں کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021351234550. آپ اس پہ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام میں اپنا جو حصہ ہے وہ ڈال سکتے ہیں, جو کہنا چاہتے ہیں, جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, یا وہ پیغام جو آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے باقی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, آپ وہ پہنچا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمانوں میں آج عالیہ سارم صاحبہ موجود ہیں, جو کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ عثمان یوسف بٹ صاحب, جو کہ ایک استاد ہیں اور موٹیویشنل سپیکر ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم ذرا جلدی سے انہیں شامل کرتے ہیں, پھر میں واپس اپنے مہمانوں کی طرف بڑھوں گا. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ بات کر رہا ہوں. ہیلو, السلام علیکم فہیم بھائی, یا بات کر رہا ہوں. جی یہ بھائی, ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کیجیے گا بھائی. یہ آڈیو والے کدھر ہیں, مجھے آواز کیوں نہیں ٹھیک سے آ رہی جناب؟ میں پہلے سب مہمانوں کو سلام کرنا چاہوں گا, اور کیونکہ بزرگوں کا عالمی دن ہے تو یقیناً ہمارے معاشرے میں ایز اے مسلمان تو ہم تو اپنے ماں باپ کے لیے اور بزرگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اور میں عالیہ بھابھی کو خصوصی طور پہ سلام کرنا چاہوں گا, کیونکہ عالیہ بھابھی وہ ہیں جو ہمیشہ ایک فیملی ویلیوز کو انہوں نے پریفرنس دی ہے, اور ہمیشہ اچھی بات وہ سمجھاتی ہیں ہمیں. میرا یہ سوال ہے, دیکھیں بات فہیم بھائی, آج کل اولڈ ہاؤسز کا بھی کانسیپٹ ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا اس کی بہت کوئی اچھی بات ہے. اس میں ہمیں اپنے آپ کو, اپنے بزرگوں کو اہمیت دینی چاہیے. بعض دفعہ ہم لوگ جو اتنی زندگی مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو اہمیت نہیں دیتے, اور پھر ایک جب ورکنگ کرنے میں آتے ہیں تو پھر ایک ویسٹ کا ایک کانسیپٹ جو کریٹ کیا گیا وہ ہمارے یہاں آنے لگا ہے. تو میں بھابھی سے پوچھنا چاہتا ہوں, بھابھی یہ اگر یہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم بجائے ہم اس کے کہ اولڈ ہاؤسز بنائیں, گھر میں اپنے لوگوں کو ہم رکھیں اور اپنے بزرگوں کی توجہ دیں. اولڈ ہاؤسز تو ان کے لیے ہونا چاہیے جن کا کوئی دنیا میں نہیں ہے میرے خیال میں. جی جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ نے بڑے خوبصورت پوائنٹ پہ بات کی, مگر جو کان میں میرے آواز آئی ہے نا وہ اچھی نہیں ہے. ہمیں اچانک ایک بریک کی طرف بڑھنا, بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی موضوع پہ بات کریں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
دوستو، ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج بات ہم کر رہے ہیں بزرگوں کے عالمی دن کے حوالے سے۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے، یحییٰ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور ایک آئیڈیل سچویشن کے حوالے سے بات کی کہ اولڈ ایج ہوم نہیں ہونے چاہیے، گھروں میں ہی لوگوں کو اپنے اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ذرا عالیہ سارم صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ یہ ایک سماجی کارکن ہیں اور بزرگوں کے ساتھ ان کا واسطہ رہتا ہے، خاص طور پہ ایسے بزرگوں کے ساتھ جو اپنے گھر سے بے گھر ہوتے ہیں اور جو سب کے وارث ہونے کے بعد بھی لاوارث ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح آپ نے آخری جملہ بولا جو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ لاوارث نہیں ہوتے۔ پاکستان میں اب بھی اللہ کا کرم ہے کہ حالات اتنے بہتر ہیں کہ لاوارث کوئی نہیں ہے۔ اگر سگے ماں باپ نہیں ہیں تو کسی کے چچا، تایا، ماموں کسی رشتے سے تو منسلک ہوں گے نا، تو یقیناً وہ لاوارث نہیں ہے۔ جہاں تک بات میری ہے، میری سوچ وہی تھی جو ابھی بھائی نے کال کی، ان کی جو سوچ تھی۔ شیلٹر ہوم تو میں رن کرتی ہوں جہاں بچے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ بوڑھوں کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ نہیں، بوڑھوں کے لیے جگہ نہیں رکھو تاکہ بچے باؤنڈ رہیں کہ کوئی راستہ ہی نہیں دیں گے تو پھر بزرگوں کو اپنے پاس رکھیں گے۔ میری اچھی سوچ سے سوسائٹی کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں آیا۔ میں بہت عرصے تک اس چیز پر اڑی بھی رہی اور میں نے بہت جگہ پہ بات بھی کی، ہر فورم پہ بات کی، لیکن میں نے مسجدوں کی سیڑھیوں سے بزرگوں کو اٹھایا ہے، میں نے رات کے 2 بجے سڑکوں سے میں نے انہیں اٹھایا ہے، ہاسپٹلس اور بڑے بڑے ان کے بینچز سے میں نے ان کو اٹھایا ہے، ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی انہیں اٹھایا ہے۔ تو جب میں نے اس طرح سے انہیں اٹھایا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ میرے اچھے بولنے سے سوسائٹی میں اچھا نہیں ہو رہا، اور کم سے کم جو گر گئے ہیں، جو بیچارے ان حالات میں ان کو سمیٹا جائے، ان کو تو میں نے ہر حال میں اٹھا کر اپنے پاس سارم بنی شیلٹر ہوم میں لانا ہی لانا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں موقع ملتا ہے یہی سمجھاتی ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جس گھر میں بزرگ ہوتا ہے، اگر آپ اس سمجھے کہ اس کے ہونے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے تو ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اس گھر میں ڈپریشن نہیں آتا۔ جس گھر میں بزرگ ہوگا اس گھر میں ڈپریشن نہیں آئے گا، اور ایز اے مسلم ایک بات کہوں، جس گھر میں بزرگ ہوگا اس گھر میں اللہ کی رحمت ضرور آئے گی۔ بے شک۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، کوئی بھی چیز بیکار کب لگنے لگتی ہے؟ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے یوزلیس ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ بزرگ ہمیں مرتے دم تک فائدہ دیتے۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، میری ماں کی یاد جو دل میں ہے یا جو تصویر ایک دیوار پر ہے، میں تو دکھ میں اس تصویر سے بھی بات کر لیتی ہوں۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جن کے پاس زندہ ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنا دکھ جب ان کے پاس لے کے جاتے ہوں گے تو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ ہم ان کی قبر پہ بھی جا کے اگر رو لیتے ہیں تو دل کو سکون آ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ہم اس سکون کو کیسے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اور جب نکال دیتے ہیں تو پھر شکوہ کیوں کرتے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا، ہائی کمائی پوری نہیں ہوتی؟ وہ لوگ، وہ مرد، یا وہ مردوں کو اس لیے زیادہ کہوں گے کہ ذمہ داری ان کی ہے، لیکن جو بچے اپنے والدین کو نہیں سنبھالتے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی رزق میں بھی کمی کر دیتا ہے، کیونکہ جو ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے وہ انہیں دیتے نہیں تو وہ ان کے پاس آتا نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بٹ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ خاص طور پہ میں ایک ٹرینڈ کی بات کرنے والا ہوں جو ہمارے ہاں ہوا کرتا تھا کہ بچے اکٹھے ہو جاتے تھے اور گھر کا ایک جو بزرگ ہوتا تھا وہ انہیں کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ تو اس سے بچوں کی شخصیات پہ کیا کیا بدلاؤ دیکھنے میں آتا ہے اور جو آج کل مسنگ ہے؟ اگر کسی گھر میں ایسا ہے تو وہ بڑے خوش قسمت ہیں، وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ان کے ہاں آج بھی بزرگ ہیں اور وہ بچوں کو کہانی سناتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ اسمارٹ فون نے بزرگوں کا بھی اور پیرنٹس کا بھی کافی حد تک رول ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اب بچے اس کو سمجھتے ہیں کہ یا PS4 گیمز ہیں آپ کی۔ اب میرے اپنے بچے جب امی ابو کی طرف ملنے جاتے ہیں تو آئی میک اٹ اے پوائنٹ کہ اپنے اسمارٹ فونز گھر پہ چھوڑ کے ہیں، بیکاز آپ نے ٹائم دادا دادی کو ڈیڈیکیٹڈلی دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ان کا کوئی نعم البدل نہیں، جیسے میں نے پہلے آپ کو بولا۔ تو آپ صحیح کہتے ہیں کہ جیسے میرے دادا تھے، میں ان سے سٹوری سنتا تھا، میرے بہن بھائی سنتے تھے، ان کی کہانیاں، الف لیلا کی کہانیاں اور کوکاف کی کہانیاں، اور جس میں ایک سبق ہوتا تھا، ایک سبق ہوتا تھا، ایک ویلیوز تھیں، ایک وہ چرخہ چلانے والی آسمان پہ چاند پہ بیٹھی ہوئی ہیں والی بڑھیا، اور اس کے اندر ہمیں ایک مورل لیسن بھی دے دیتے تھے، ہمیں بہت اچھا لگتا تھا۔ اور ہمیں پیرنٹس اگر ہمارے گھر پہ نہیں ہے تو ہمیں وہ گائیڈ بھی کرتے تھے، غلطی سے روکتے تھے، نماز کی تلقین کرتے تھے۔ ایک بات میں تھوڑا سا آپ کو ایڈ کرتا چلوں، ایز اے مسلم
دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں آپ کو ثواب پھر بھی دوں گا، چاہے وہ آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے. ایک ہے خانہ کعبہ کو صرف دیکھنا، اور دوسرا شفقت بھری نظر سے اپنے والدین کو دیکھنا. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا میں ثواب تمہیں دیتا رہوں گا. تو ہماری ایک اچھی سی نظر والدین کے لیے وہ بھی بہت، وہ دیکھیں محبت کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ساری ہمارا فوکس اور ڈیڈیکیشن ان کے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمارا فوکس اپنی جاب اور اپنے بچوں پہ ہو جاتا ہے، تو وہ بچے بن جاتے ہیں. تو ان کو جتنا آپ فوکس کریں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انسینٹیو رکھا کہ ان کو دیکھو گے، ان سے پیار کرو گے، ان کو ٹائم دو گے تو میں ثواب دوں گا تمہیں. اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اور کہتا ہے کہ میری واحد عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان سے مراد اچھائی کرو. تو آفٹر نہیں، وہ تو ہمیں بچپن سے ہم لوگ سے سنتے بھی آئے ہیں کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو. ٹھیک ہے، ایک یہ معیار بتایا ہے کہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ عزت اور احترام کرنا ہے ان کا. مگر ہماری ہی سوسائٹی میں ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سب نہیں مگر کچھ ہمارے بزرگ ایسے بھی ہیں جو جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، جن کا ذکر عالیہ بھابی کر رہی تھیں. کلام پاک میں 12 اولاد پر پابندیاں یا اس کو سمجھایا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے. لیکن ماں باپ کو بہت مختصر یا ضرورت ہی نہیں، اللہ کو لگتا ہے کہ ماں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ڈال کر بھیجی ہیں. یعنی ماں باپ باؤنڈ ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کریں، وہ انہیں پالیں. انہیں نہ سمجھانے کی ضرورت ہے نہ بتانے کی ضرورت ہے. ایون انسان تو انسان، جانور، پرندے، چرند، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ نے ایک ایسا انسٹنکٹ ڈالا ہوا ہے کہ وہ ویسے ہی چلتا ہے، وہ محبتیں ویسے ہی چلتی ہیں. اور مشین کبھی بھی کسی انسان کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. یہ موبائل فون تو وہ ہے کہ جب میں اپنے ہاتھ پر رکھتی ہوں نا تو اس کی جو وائبس اور اس کی جو ریز ہیں وہ میری باڈی کو ڈیمیج کرتی ہے. اور نانی، دادی، ماں باپ کے جو وجود کی خوشبو ہے نا، اس کا جو لمس ہے نا، وہ لمس ہی آپ کو اتنا پرسکون کر دیتا ہے کہ میں کہتی ہوں ان سے بڑھ کر کوئی اور بہترین چیز ہی نہیں دنیا میں. بالکل صحیح ہو گیا، بالکل ایسا ہی ہے. مزید بات کریں گے اپنے مہمانوں سے اور آپ دوستوں کی کالز بھی ہم شامل کریں گے، مگر ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے اور بزرگوں کے عالمی دن کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. اچھا عثمان بٹ صاحب، دیکھیں بزرگوں کے حوالے سے جو انہیں سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے جو ہمیں سارے ہی بزرگ جو ہیں انہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے صحت کی سہولیات. جو بنیادی سہولیات ہیں وہ نہ ہونا. آپ دیکھیں کہ اس عمر میں جب آپ ایک خاص عمر کراس کرتے ہیں تو بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ کرتی ہیں اور پھر وہ آپ کے ساتھ ہی جاتی ہیں. وہ بیماریاں ہمیں اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مطلب ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور پھر ساتھ اگر بہتر علاج معالجہ بھی نہ ہو تو اور زیادہ مسائل بڑھ جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں سرکاری ہسپتالوں میں عام ایک آدمی کے ساتھ، عام انسان کے ساتھ، عام شہری کے ساتھ جو ہے وہ اسے کتنا مطلب کتنی مشکل پیش آتی ہے، تو بزرگوں کے ساتھ کیا حال ہوتا ہوگا. ذرا اس حوالے سے بھی تھوڑا سا دیکھیں اور بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. دیکھیں فہیم، بیسیکلی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کوئی ریٹائرمنٹ بینیفٹس کا کانسیپٹ نہیں ہے جس میں آپ کی میڈیکل ہو گیا، آپ کی اسپیشلی ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہو گئے. جیسے میں ابھی لنڈن تھا تو وہاں نیشنل ہیلتھ ایک سسٹم ہے جس میں جو بھی سینئر سٹیزنز ہیں جا کے فری میں اپنا علاج کرتے ہیں. امریکہ میں بھی سسٹم ہے، 65 کے بعد سارا فری علاج ہوتا ہے. ہم نے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے اپنی سیونگز کے ساتھ. اور جیسے آپ نے کہا گورنمنٹ ہسپتال میں تو اگر آپ بھیجیں گے تو وہ بہتری کے بجائے وہ بدتری کی طرف چلا جائے گا. اٹ ول گو فرام بیڈ ٹو ورس. تو چونکہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے پیسے سے یا کسی بھی اور طریقے سے ایک میکینزم ڈیولپ کیا جائے جس میں کوئی ریلیف ملے سینئر سٹیزنز کو ہیلتھ کے حوالے سے. اگر فلی آپ اس کو فری نہیں کر سکتے، سبسیڈائز کر دیجئے
تاکہ وہ اپنا ایک بہتر طریقے سے ایک اچھے سٹینڈرڈ کے ساتھ علاج کرا سکتے ہیں. کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے آفٹر 50 آپ کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے, آپ نے بیمار ہونا ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو بڑھاپے میں الزائمر لگ جائے گا, پارکنسنز لگ جائے گا, یا کوئی اور بیماری لگ جائے گی, اور علاج کی اس میں ضرورت پڑے گی. اس میں پھر ینگسٹرز پہ پریشر بھی پڑتا ہے, پھر کانفلکٹ بھی ہوتا ہے, جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا کہ کیوں. تو اس میں دیکھیں ہمارا گورنمنٹ کا بھی رول بنتا ہے, ہمارا اپنا فیملی کا بھی رول بنتا ہے. ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. اور ویسے بھی ہماری اولڈ پاپولیشن کم ہوتی جا رہی ہے, آپ نے جیسے بولا ہے. جی ہاں, تقریباً 1 کروڑ لوگ صرف. آپ دیکھیں 220 ملین کی پاپولیشن میں پاکستان میں 60% یوتھ ہے. 18 سے 23 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ 60% ہیں, اور صرف 10 ملین یعنی 1 کروڑ جو ہے وہ ایلڈرلی ہیں. تو کیا 10 ملین 220 ملین نہیں ان کو سنبھال سکتے ہیں؟ مطلب کچھ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. تو دیکھیں اس میں گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, اینڈ یہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. بالکل صحیح. اچھا علی بھابھی یہ بتائیے کہ جیسے دیکھیں کچھ ممالک میں جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے لیے ٹکٹ جو ہے وہ ٹرین کا ہو, چاہے وہ جہاز کا ہو, چاہے وہ بس کا ہو, اس میں جو قیمت ہے ان سے نرخوں آدھے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہیں اسی طرح ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سہولت دی جاتی ہے. ایک خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کے لیے ہے, یہ معذور لوگوں کے لیے, اور خواتین مرد کا بے شک الگ الگ نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف خواتین اور مرد کے حوالے سے تفریق کی جاتی ہے, اور جو اسپیشل سٹیزنز ہوتے ہیں یا جو سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نظام میں اگر یہ چیزیں شامل کی جائیں تو کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ میں اس کو اس اینگل سے دیکھتی ہوں کہ اگر ہم بزرگوں کو سمیٹ لیں, اگر ہم ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو سمیٹ لیں تو ہمارے ملک سے کرپشن بہت کم ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگ اس لیے, بہت سارے اور ریزنز بھی ہیں, لیکن ہمارے ہاں میجورٹی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ بڑھاپے کے لیے بھی چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنا سب کچھ بچوں پر لگا دیتے ہیں, ایک وہ ہیں جو سب کچھ اپنے بڑھاپے کے لیے رکھ لیتے ہیں, ایک وہ ہیں جو بیلنس کرتے ہیں, بچوں پر بھی لگاتے ہیں, بڑھاپے رکھتے ہیں. اگر ایک انسان کو یہ تسلی ہو جائے کہ اگر میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور مجھے سوسائٹی میں کوئی نہیں سنبھالے گا, میرے بچے نہیں سنبھالیں گے, رشتہ دار نہیں سنبھالیں گے, تو اسٹیٹ مجھے سنبھال لے گی, مجھے عزت کے ساتھ قبر تک اتار دے گی. تو میں کہتی ہوں ہم اپنی جوانی کے بہت سارے وہ جو ہمارے معاشرے میں ہیں, رشوت ہے یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں, ہم ان سے بچیں گے. ہم اصل میں انسان انسیکیور ہوتا ہے, انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے, اور بس انسان اکٹھا کر لو حلال حرام جو بھی ہے بس جلدی اور سے. کیوں اکٹھا کر لو. دیکھیں ہر شخص کو عیاشی کی عادت نہیں ہوتی, ہر شخص کو اس چیز کی خواہش نہیں ہوتی کہ بہت بڑا سا محل ہو یا بہت ساری اس کے پاس گاڑیاں ہوں. ہمارے ملک میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, اور میں اگر ان کے بارے میں بات کروں جو انتہائی ایماندار لوگ بھی ہیں, انتہائی ایماندار, میں نے ان کا بڑھاپا خراب ہوتے ہوئے دیکھا. تو کیا گورنمنٹ جب ان لوگوں کو پکڑتی ہے جو رشوت لیتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, تو کیا ان کو عزت دینا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے؟ جو زندگی بھر ایمانداری سے گزارتے ہیں اور اس کے بعد وہ جس لوارسوں کی طرح وہ مر رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اس کے بعد ایک ٹرینڈ سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہماری اسٹیٹ اس قسم کی اونرشپ لینا شروع کر دے تو کم سے کم ہمارے ہاں جو اچھے لوگ ہیں وہ اچھائی کی طرف ان کی رغبت اور بڑھے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے. اسی کے ساتھ ہی ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم بات کر رہے ہیں بزرگوں کے حوالے سے. بزرگوں کو درپیش مسائل اور مشکلات جو اس معاشرے میں, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مہمانوں میں عالیہ صارم صاحبہ ہیں جو ایک سماجی کارکن ہیں, ہمارے ساتھ عثمان یوسف بٹ صاحب ہیں, اور ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے طیبہ طارق صاحبہ نے, جو آج اس موضوع پہ ہم ان سے بھی بات کریں گے. اسی حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, تو بھابھی بات ہو رہی تھی, آپ وقفے سے پہلے کہہ رہی تھیں کہ اسٹیٹ کو اونرشپ لینی چاہیے اس حوالے سے, اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم
مطلب جتنے بھی سماجی کارکن ہیں یا این جی اوز وغیرہ ہیں وہ اس ٹاپک پہ کام تو کر رہی ہیں ان کو سہولیات دینے کے لیے بزرگوں کو، مگر جتنی بھی کوشش انفرادی طور پہ کر لی جائے وہ کم ہے. اگر ہمیں یہ معاملہ دیکھنا ہے تو اسٹیٹ کی نظر سے ہی دیکھنا ہوگا، تب بھی اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہے نا وہ کسی این جی او کی ہو ہی نہیں سکتی. جو وسائل اسٹیٹ کے ہیں وہ این جی او کے نہیں ہیں. اور میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں کہ اگر سارم بنی ٹرسٹ اس حوالے میں کام کر رہا ہے تو گورنمنٹ سے کیا سپورٹ ہے ہمارے پاس؟ کیا گورنمنٹ نے کوئی جگہ ہمیں دی ہوئی ہے جہاں میں نے سکون سے، بلکہ کتنی دفعہ میں نے کہا کہ آپ کی بہت ساری بلڈنگز ایسے بند پڑی ہیں کہ اس کو بارش، مٹی، دھوپ ختم کر رہی ہے. کوئی ماں اگر اپنی آخری عمر کا کچھ حصہ یعنی وقتی طور پہ بھی اگر کوئی جگہ خالی ہے 5 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، تو وہ جگہ کی دے دیں. کچھ لوگ تو آپ کے عزت سے وہاں جا کے اس دنیا سے رخصت ہو سکیں گے. لیکن ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ایک ہے، ہم لوگ اس طرح سوچتے نہیں ہیں. ہم چیزوں کو جمع کر کے رکھنا، بند کر کے رکھنا، اور وہ جو ایک ملکیت کے ٹھپے لگانے کا ہمارا کانسیپٹ ہے نا، اللہ کرے وہ کسی طرح ہمارے ذہن سے نکل جائے. اگر کوئی چیز میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے تو مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے کس کے پاس دے دوں یا کس کے حوالے کروں تو اس کا بہتر استعمال ہو سکتا ہے. آپ کی چیز آپ کی رہے گی، لیکن اگر کوئی اور استعمال کر کے اگر اس کی زندگی بہتر گزر جاتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا طیبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہماری جو نئی نسل ہے یہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے یس دے آر مور آکیوپائڈ، اپنے کاموں کے اندر کافی زیادہ انوالوڈ ہو گئے ہیں، پلس ہماری جو لائفس ہیں وہ کافی فاسٹر ہو گئی ہیں بیکاز آف دا ٹیکنالوجی. سو بٹ ایسا تو نہیں ہے، یہ تو ہمارا کلچر ہے. ایون آر ریلیجن ٹیچرز اس کہ جو وی ہیو ٹو رسپیکٹ آور ایلڈرز، وی ہیو ٹو رسپیکٹ آور پیرنٹس، وی ہیو ٹو رسپیکٹ ایوری بڈی ہو از ایلڈر ٹو اس، اینڈ پھر ان کی ہمیں تو خدمت کرنی ہے. ہاں خدمت کرنی ہے، مگر وہ جو بزرگوں کا وہ جو ایک کردار تھا وہ ہم وہی بات کر رہے تھے کہ وہ اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے ان کی ضرورت محسوس کرنا کم کر دی ہے، کیونکہ وہ بچوں کا فیملی، پہلے بڑوں کا فیملی میں رہنا، بچوں کی تربیت کرنا، اور ابھی سب اپنے اپنے کام میں بزی ہیں. نہ وہ کوئی کہانیاں سنتے ہیں بچے، نہ بڑے سناتے ہیں، نہ وہ اپنا ایک وہ رول سمجھتے ہیں. پہلے ہر چیز کی پرمیشن جو ہے وہ بڑوں سے لی جاتی تھی. گھروں کا جو خاندانی نظام جو ہے وہ ایسے چل رہے ہوتے تھے. ابھی ہم ذرا اس طرح کا ایک فیملی سسٹم بھی ہمارا چینج ہوتا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اکیلے رہیں. ہر آنے والی جو بہو ہے وہ چاہتی ہے کہ میں فوراً ہی بیٹا لے کے الگ گھر لے لوں. لیکن کیوں اکیلے رہیں؟ تاکہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. مجھے ایک سوچ پر بڑی حیرت ہوتی ہے. انسان زندگی میں اونرشپ چاہتا ہے، تو اگر کوئی ہمیں پوچھتا ہے یا ہمارا خیال کرتا ہے یا ہمارے پیار میں ہمیں پوچھتا ہے تو یہ تو بلیسنگ ہے ہمارے لیے. اور ہماری جو یوتھ ہے، یہ جو ہمارا ایک عام ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہو گیا ہے، مجھے کیوں پوچھا، مجھ سے سوال کیوں کیا، مجھے سب پتہ ہے، میں سب ٹھیک کر رہا ہوں. میں کہتی ہوں کتنا بے وقوف ہمارا ایک یہ معاشرہ اس وقت چل رہا ہے کہ جو ہماری بلیسنگ ہے اسی کو ہم نہیں سمجھ پا رہے، اور ہم ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں جو ہماری کیئر میں پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں. ایگزیکٹلی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ سید مظہر رضا. جی مظہر رضا صاحب، کیا کہیں گے؟ یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہمارے معاشرے میں یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انہیں کوئی جگہ نہیں ملتی رہنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، ہم بات ان کرتے کا ہیں. خیال نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے. جناب عثمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے کہ صرف بزرگ نہیں ہیں، جی اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور صحیح صحت مند توانا لوگ بھی ہیں جو کہ بھیک مانگ رہے ہیں. تو یہ مجبوری سے مانگ رہے ہیں، پروفیشن ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں مکسڈ ہے، اس میں مجبوری بھی ہے، اس میں پروفیشن بھی ہے، اس میں ٹھیکے بھی ہیں. میں آپ کو بھیک مانگنے کا ایک بڑا یونیک مثال دوں گا بنگلہ دیش کی. ایک بینک ہے گرامین بینک. اچھا. تو وہ جس طرح ہمارے مائکرو فائنانس بینک ہوتے ہیں وہ اسی طرح اس لیول پہ، چھوٹے لیول پہ فائنینسنگ کرتا ہے. تو ان کے جو ڈاکٹر یونس، ان کو نوبل پیس پرائز بھی ملا. انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہاں پر سڑکوں پہ، سگنلوں پہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو، جو بیگرز ہیں، ان کو موبائل فون فائنینس کریں گے. اچھا. اب جتنا کامن ہمارے ملک میں موبائل فون ہے اتنا کامن وہاں نہیں ہے. وہاں پھر بھی ابھی بھی ایک پریویلیج سمجھا جاتا ہے کہ موبائل ہے کسی کے پاس. اب وہ بیگر جو ہے وہ سگنل پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کسی کو کال کرنی ہے
सिग्नल अभी 5 मिनट तक बंद है, तो मैं आपको, आप मेरे मोबाइल से कॉल कर सकते हैं और आप उसके अगेंस्ट कुछ पैसे देंगे। तो एक उसने एक बेगरी को एक ऑनरेबल चीज़ में कन्वर्ट करा दिया, कि एक सर्विस में कन्वर्ट कर दिया। अब वो भीख नहीं मांग रहे, अब वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर खड़े होके। तो हमें भी सोचना चाहिए कि चाहे वो एल्डरली हो या यंग हो, तो ये बेगर्स को हम कोई अच्छी क्रिएटिव तरीके से अगर इनको हम रोज़गार दे सकें तो ये भी इज़्ज़त से काम कर सकते हैं। बहुत सारे बेगर्स मैंने पूछा है सिग्नल्स पे, भाई आप काम करना चाहते हो, बहुत दफ़ा एजुकेटेड भी होते हैं, आप यकीन कीजिए, कहते हैं हमें को काम नहीं मिलता, और बहुत सारे बाय प्रोफेशन होते हैं, उनको कहते हैं आओ काम दिलाते हैं तो भाग जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत अजीब मैं देखती हूँ कि कोई अच्छी सोच अगर डाली भी जाए तो उसमें मनफी ज़रूर आ जाती है। आप देखें कि वो जो बच्चे वगैरह शीशे साफ कर रहे होते थे, तो एक टाइम था कि वो आपको पूछ के करके करते तो बात, अब तो ऐसी धांधली मचा रहे होते हैं कि आप मना करते हैं वो शीशे साफ करते हैं, आपको चिपक ही जाएंगे वो, या जैसे कोई चीज बेच रहे हैं, रोकी ठक करके साबुन है आपकी जनाब वाइपर, और आपका साफ शीशा गंदा हो जाएगा और गंदे करने के वो पैसे लेंगे। सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है कि हम इनको अवेयरनेस दें कि इज्जत के साथ काम कैसे किया जाता है। ये जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, वो आके चीजें बेच होते हैं, आपको नहीं चाहिए होती, तो आखिर में कहेंगे अच्छा तो कुछ मदद ही कर दीजिए। यानी उस चीज को भी उन्होंने, कई लोगों ने उसको दिखावा बना दिया। होता क्या है कि जब गलत लोग सही चीज में शामिल हो जाते हैं ना, तो वो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, फिर सबका एतबार खराब होता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, एक फ्राइडे को मैं जब शो करके गया हूँ यहाँ से, तो एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई तसद्दुक से ना, तो उसने मुझे बड़ी खूबसूरत बात बताई। उसने कहा कि मेरी जो नाना गालिबन उनके, हाँ, वो इंडिया से, हरियाणा से वो यहाँ पे आए, और वो जब अपने उस इलाके को याद किया करते थे ना, तो मैंने गूगल मैप खोला एक दिन, उनसे पूछा आप कहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने कोई मतलब कई दहाइयाँ गुजर चुकी, मतलब कोई 50 साल बाद जाके, 60 साल बाद उसने वो गूगल मैप पे उसने वो पूरा एरिया खोला, उनका मोहल्ला खोला, उनका इलाका देखा, और वो खुद बताते रहे यहाँ से ये सड़क ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, और सारों कतार रो रहे हैं। तो इन लोगों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, जिन लोगों ने अपने घर, इलाके, रिश्तेदार छोड़े हुए, अपने आंखों के सामने इन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स जो हैं वो नेज़ों पे लटकते हुए देखे हुए हैं, मतलब आज़ादी के लिए, पार्टीशन के लिए, और हम लोग इस वक्त उन्हें बिल्कुल साइड पे करके और समझते हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है। बुजुर्गों की ख्वाहिश पता है क्या होती है? बुढ़ापे में लग जाती हैं बीमारियां, खाने की इजाज़त नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, कहते हैं ना जब दांत थे तो चने नहीं थे, जब चने आए तो दांत नहीं थे, तो उस हालात में होते हैं। लेकिन मैं जब बुजुर्गों की ख्वाहिशात देखती हूँ, इतनी प्यारी मासूम, कि अभी कभी उन्होंने जैसे सदर में और जूड़िया बाज़ार इन जगहों से चीज़ें खरीदी हैं, अब अगर वो 80 और 90 की उम्र तक पहुँच गई हैं, तो उनकी ख्वाहिश होगी कि मुझे एक दफ़ा वहाँ ले जाओ, वहाँ एक दुकान होती थी, वहाँ से मैं ये चीज़ खरीदती थी, मैंने वहाँ से एक दफ़ा अपनी फलाने मौके का जोड़ा खरीदा था, मुझे वो दुकान दिखा दो, मुझे वो जगह दिखा दो। और हम कैसे अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं कि इतनी मासूम ख्वाहिशात पर भी हम एतराज़ कर देते हैं कि आपको वहाँ से क्या लेना है, चले मैं आपको इस जगह से दिला देती हूँ। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि बुजुर्गों को सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो चाहिए हमारा वक्त और उनका कंफर्ट लेवल। They want to be heard. They have so many stories to narrate कि वो चाहते हैं कि जो है ना आप उन्हें फिर ये करें कि आप उन्हें सारी चीज़ें बताएं और फिर वो आपकी बात, आप उनकी बातें सुने और उनके एक्सपीरियंसेस सुने। Exactly. हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप दोस्तों की कॉल्स का सिलसिला भी कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइए कि वो ऐसे बुज़ुर्ग जो इस वक्त बड़े बुरे हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बेघर हैं और बीमार भी हैं, या उन्हें अपनी औलाद का और अपनी जो नस्ल है जिनके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उनकी तरफ से भी कोई साथ हासिल नहीं, उसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? कि क्या वो मुकफ़ात अमल है, या उन बुज़ुर्गों की बदनसीबी है, या उन बुज़ुर्गों की
ایسی تربیت نہیں تھی اپنی اولاد کے لیے جو اب جس کا انہیں اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تو ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. مکافات عمل جیسے لا آف کرما جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہی کیا ہو, ان کو گلی میں آ کے چھوڑ دیا ہو, اگنور کر دیا ہو. اگر انہوں نے نہیں کیا تو جن کی اولاد نے کیا ان کے ساتھ تو ضروری ہوگا. ہاں, تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے دادا دادی کو ہمارے پیرنٹس نے کیا کیا, تو جب وہ نیکسٹ جنریشن آئے گی وہ بھی کرے گی. تو یہ تو ایک سائیکل, وشیش سائیکل چلتا رہے گا. تو دوسرا یہ ہے کہ جنریشن گیپ بھی ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے پیرنٹس سے جنریشن گیپ ریلیٹیولی کم تھا, لیکن اب جو جنریشن آئی ہے اس میں وہ اتنی سپیڈ اور ٹیکنالوجی ہے کہ وہ گیپ اور بڑھ گیا ہے. جی ہاں, جی. تو ایک طرف گرینڈ پیرنٹس, ایک طرف پیرنٹس, اور ایک طرف سیکنڈ جنریشن, تو وہ گیپ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ دے آر ناٹ ایبل ٹو کیپ پیس ود دا ٹائم اینڈ دا چینج. اتنی جلدی وہ اڈیپٹ نہیں کر پائے ہیں, جس کی وجہ سے ایشوز آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی آ رہے ہیں اور ہماری اولادوں کے ساتھ بھی آ رہے ہیں. اور ایک خاص عمر میں آ کے جو لرننگ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ نیچرل ہے. چینج دیکھیں انسان کو ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے, لیکن ایک دیر از اے لمٹ. اس کے بعد بندہ ریجڈ ہو جاتا ہے, انفلیکسیبل ہو جاتا ہے, اور یہ فطرت ہے انسان کی. اس کے بعد پھر کیا ہوگا, کانفلکٹ ہوگا. جب کانفلکٹ ہوگا تو پھر برتن بجیں گے, اور پھر ہمارے اپنے سوسائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. کبھی ساس بھی بہو تھی جو مطلب جس میں آپ کے ساس بہو کے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک چین ریئیکشن جب چلتا ہے, اس میں ساری چیزیں میلٹنگ پاٹ میں آ جاتی ہیں, تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو الگ ہونا پڑتا ہے. تو انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں چونکہ ایلڈرز کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ, آپ کا دور دوسرا تھا, یہ دور دوسرا ہے, تو وہ ہم اپنے ایلڈر سے سیکھنا نہیں چاہتے, ان کو دور رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پرائیویسی زیادہ مینٹین کریں, ان کی انٹرفیئرنس کو برداشت نہیں کرتے. تو اس میں انفارچونیٹلی بد نصیبی بھی ہے, جنریشن گیپ کا بھی ایشو ہے, ٹیکنالوجی کا بھی ایشو ہے, اور مکافات عمل بھی ہے. لیکن پھر بھی میں یہ بولوں گا کہ بزرگوں کو اپنی امپورٹنس اگر نہیں ملی تو خود جتانی چاہیے. اگر وہ خود سائڈ پہ ہو جائیں گے تو پھر ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا. دے آر دا سینئر, دے ہیو ٹو بی اسرٹیو, سامنے آئے کہ نہیں جی میں اس مشورے میں, اس ڈیسیشن میں میرا بھی سے ہوگی, تھوڑا سا ان کو کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انہیں اپنی سے جو ہے نا بیچ میں ایڈ کرنی چاہیے, اور ہم لوگوں کو انہیں امپورٹنس دینی چاہیے. آپ جو بھی ہیں انہیں بیچ میں لائیں ضرور, انہیں بٹھائیں ضرور, ان سے بات ضرور کریں اس حوالے سے. تو ایک وقفے کا وقت ہے جناب, وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. بزرگوں کے عالمی دن کے حوالے سے ہم بات کریں اپنے مہمانوں سے. مہمانوں میں ہمارے ساتھ عالیہ سارم صاحبہ, ہمارے ساتھ عثمان یوسف بٹ صاحب, اور طیبہ طارق صاحبہ موجود ہے. اچھا طیبہ, آپ یہ بتائیے کہ نوجوانوں کو اور مطلب جتنے بھی جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں, ان کو, جو ہمارے بزرگ فیملی ممبر ہیں, ان کو کس طرح یہ یقین دلانا چاہیے کہ آپ کی ہمیں بہت ضرورت ہے اور آپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے؟ اس کا کوئی ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ سمپل جب آپ ان سے بات کریں, ان کے مشورے لیں, ان کی اوپینینس لیں, وہ خود آپ کو اپنے سجیشنس دیں گے کہ نا اس کو اگر آپ اس طریقے سے کرو یا اس طریقے سے کرو, دین یو کین ڈو اٹ بیٹر. تو آپ اور ان کی آپ اس چیز کو انوالو کریں, سو ڈیفینیٹلی دے فیل اے پارٹ آف اٹ. ان مائی ہاؤس اٹ از لائک کہ وی انوالو مائی نانی ان ایوری تھنگ. لائک, اور ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ دادی آپ لوگوں کے ساتھ رہتی ہے. ان مائی کیس آئی ہیڈ مائی نانی اینڈ مائی دادی بوتھ.
अच्छा। So I think that is like a big blessing for us. And we not only meet our nani and then we meet our dadi and they're both together and we just spend hours laughing. तो आपस में भी वो सहेलियां हैं? माशाल्लाह से yes. Definitely yes. फोर्स बहुत अच्छी है ना। जी हाँ, वही ना। उनकी भैया बाइंडिंग फोर्स अच्छी है। फिर देन दे टॉक अबाउट यू नो व्हाट इफ यू हैव गिवन दिस टू हर टू ईट, मेरा ये वाली चीज़ कहाँ है, अब भाई आपने ये खाना है, आपने वो खाना है, इस तरीके की उनकी बातें। अच्छा फिर इसके ऐसे कपड़े, फिर व्हाट वी डू इज वी गेट सेम, वी वुड गेट के सेम चीज़ें फॉर बोथ ऑफ देम, सेम स्लीपर्स फॉर बोथ ऑफ देम, सेम क्लोथ्स फॉर, अच्छा फिर इसका सूट ऐसे बनाया तो उसका भी सूट फिर वैसे बनाना है, फिर उनके जूते एक साथ लेके आने हैं, जब ईद आती थी कुछ भी होता था फिर उनके जूते जाके शॉपिंग करना उनके लिए। सो दे वुड एक्चुअली वेट कि हाँ मेरी ये चीज़ आएगी। और कुछ नहीं होता था। तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं करती थी वो ये था कि ना आई वुड गो, जब भी मैं घर वापस आती थी फ्रॉम माई वर्क और एनी प्लेस, ठीक है, मुझे पता था कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और चाहे मैं कितने भी बजे जाऊंगी ना तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनका भले ही सोने का टाइम क्यों ना हो। सो व्हाट आई वुड डू इज़ आई वुड गेट समथिंग फॉर देम टू ईट, ठीक है, वेरी स्मॉल थिंग, मे बी जस्ट पाकोला और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ताकि वो पी के थोड़े से वो भी उनके फ्लेवर चेंज करने के लिए, क्योंकि वो पूरे परहेजी खाने खा रहे होते हैं तो उनको बीच में मिल जाता है कि हाँ उनका दिल तो करता है। मुझे याद है मेरी दादी ने एक बार क्या किया था कि जब वी हैड गेस्ट ओवर एंड हम लोग सब बैठे हुए थे वहाँ पे, तो माई मॉम वाज लाइक कि ना चलो मैं यहाँ से सारी चीज़ें उठा लेती हूँ, गेस्ट वगैरह चले गए, तो माई दादी वाज सो टेम्प्टेड बाय समोसा कि जो है ना उन्होंने she quickly grabbed it and picked it up and she's like my mom came back and she was like oh where did it go and my dadi was like इसने खा लिया होगा and I was looking at my दादी के I was like क्या, तो फिर तो मतलब बुजुर्गों की तो एक वो खास बच्चों वाली एक वो they हो जाती want है। to आप ये have देखें कि जब everything, they आप want to अपने enjoy everything with us. बुजुर्गों को प्यार करते हैं और उनकी बात करते हैं तो आप देखेंगे फ्लो में इनकी बातों में इतना मजा आ रहा है, ये उसी फ्लो में कहीं से कहीं चली गई है और ये कितनी खूबसूरत बात है। एग्जैक्टली कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सहर बात कर रही हूँ कराची से। सहर साहिबा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आजकल बुजुर्गों की कोई अहमियत, कोई इज्जत है ही नहीं। पहले जाहिल औरतें होती थी लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इतना तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता तमीज़दार बनाया। आजकल जितनी पढ़ी लिखी माएँ हैं वो अपने बच्चों को तमीज़ बिल्कुल नहीं सिखा रही। जो बच्चे अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेंगे वो अपने नानी नाना दादी दादा की क्या इज़्ज़त करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि बच्चों को पहले ये होता था नानी दादा जो भी घर में बुज़ुर्ग होते थे वो बच्चों को तमीज़ सिखाते थे, उनको तहजीब सिखाते थे, इस तरह बैठो, इस तरह खाओ, इस तरह करो, सिखाते थे उनको, तो वो बच्चे तमीज़दार थे। आजकल तो बच्चे भी बदतमीज़ और बुज़ुर्गों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही है। आप यकीन करें बुज़ुर्ग जो हैं घर की बरकत होती है। अच्छा सहर साहिबा जी, आपको ये नहीं लगता है कि सारे ही वालिदैन अपनी तरफ से अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रहे होते हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं अच्छा, कर नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे? जी नहीं कर रहे हैं आजकल। बस आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं भी अपार्टमेंट में रहती हूँ, मुझे पता है बच्चे रातों को 11-12 बजे छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के बच्चे बाहर निकले पड़े हुए हैं, टेरिस पे खेल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। लड़कियाँ रात को 15-16 साल की लड़कियाँ निकली हुई हैं बाहर। भाई क्या आप घर में जो हैं उन्हें पता होना चाहिए उनके बच्चे बाहर रात को क्यों निकल रहे हैं। सही, ठीक है। आप थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। आप प्रोग्राम देखिए, हम आलिया सारिम साहिबा से इन मसाइल के हवाले से बात करते हैं। जी, क्यों तमीज़ नहीं सिखाते माँ बाप अपने बच्चों को? कह ये सही रही हैं, हमारी यूथ उस तरह हमारे कंट्रोल में अब नहीं नज़र आती जिस तरह हम अपने माँ बाप के कंट्रोल में थे, और उसमें बार बार हम एक ही चीज़ को इल्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन गलत नहीं दे रहे। खुदारा कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए जैसे स्मोकिंग के लिए कि इस एज से कम नहीं मिलेगा, मोबाइल फ़ोन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि इस एज से ज़्यादा नहीं मिलेगा और इस टाइम से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, स्कूल्स में तो है कि आप स्कूल में नहीं लेके जा सकते, ठीक है, मगर वो घर में तो हमने खुद लेके दिए हुए हैं। स्कूल्स में भी लेकर जाते हैं हमारे बच्चे, अब उस तरह के नहीं रहे, वहाँ भी छुप के करते हैं। मैंने जो अब टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप देखी है, मैं बहुत दुख में आ जाती हूँ। मेरा आलम यह है कि मैं ज़िंदगी में कभी ना सिर्फ ये कि अपनी टीचर के आगे नहीं चली कि अगर हम जा रहे हैं और टीचर आ गई तो मैं पीछे हो जाऊंगी, उसको रिस्पेक्ट दूंगी, वो आगे जाएंगी, और अपने बच्चों के अगर स्कूल में जाती हूँ और मेरे बच्चों की टीचर जा रही है और मुझे नज़र आ जाए तो मैं उसके भी पीछे आ जाती हूँ कि मैं टीचर को इतनी रिस्पेक्ट देती हूँ। लेकिन सॉरी टू से अब स्कूल में वो ना माहौल है, ना वो टीचर्स हैं, ना वो बच्चे हैं, ना उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है। एक अजीब सा एक पैसे का अजीब सा खेल है।
बच्चों के जहन में ये है कि हमारा पैसा है, उस पैसे से इनको सैलरी मिलती है। टीचर्स के जहन में ये, यहाँ पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, कोचिंग सेंटर मैंने खोला हुआ है, यहाँ हेलो हाई कर लेंगे, वहाँ हम जाके पढ़ा लेंगे। ये चारों तरफ से बिगाड़ पैदा हो गया और हम अपनी यूथ को वाकई उस तरह नहीं रख पा रहे हैं। फिर हमने अपनी कोताहियाँ की, माँ बाप को घर से निकाल दिया, दादा दादी को घर से हमने निकाल दिया, जबकि दादा दादी तो हमें भी कवर करते हैं। क्योंकि कई दफ़ा मुझे ऐसे लगता है, हम अपनी एग्जाम्पल इसलिए हर वक्त दे रहे होते हैं कि हम कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं। बहुत सारी वो चीज़ें जो मैं अपनी औलाद को नहीं समझा सकी, वो नानी बहुत अच्छे से समझा देती हैं, या मेरे बच्चों की दादी वो ज़िंदगी का तजुर्बा जो आपने कहा था। अच्छा ये बताइए कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो आजकल नज़र क्यों नहीं आते? एक तो क्या जो औसत ज़िंदगी है वो कम हो चुकी है, ठीक है, और नंबर 2 जो हैं भी वो नज़र क्यों नहीं आते? ज़रा इस बारे में बताइए। देखिए, जो तादाद कम हुई है वो तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जो हैं वो नज़र नहीं आते। उसके पीछे मसला ये हो गया है कि हमने वालदैन को भी स्टेटस सिंबल बना दिया है, हमने उन्हें घरों में कैद कर दिया है। वालदैन अब आज़ाद नहीं है कि जहाँ वो जाना चाहें वहाँ वो जा सकें। वालदैन अब आज़ाद नहीं है, वो जो पहनना चाहें वो पहन सकें। अगर माँ बाप ने, जैसे भी जिक्र हो रहा था, एक कॉलर ने कहा कि माँ बाप, माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन औलादों को बहुत पढ़ा लिखा दिया। उन पढ़ी लिखी औलादों ने क्या किया? जब उनका स्टेटस बढ़ गया और वो जब ड्राइंग रूम में या किसी पार्टी में अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हैं और वहाँ अगर सीधी सादी माँ आती है तो बेटी को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। माँ कोई ऐसा जुमला बोल दे तो वो बाद में कहेगी, माँ आपने मेरी दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा करा दिया, आपने क्या बात कर दी। एक और बात कि माँ बाप, या अगर बाप कई दफ़ा किसी दुकान को चला के अपनी औलाद को पालकर बेहतरीन तालीम दे के CEO बना देता है कहीं का, ये इससे भी अच्छी पोस्ट पे वो बंदा चला जाता है, तो बाद में वही बाप अगर चाहे कि उसी दुकान को रन करता रहे जिसको उसने सारी जिंदगी रन करके आपको यहाँ तक पहुँचाया, तो आप उस दुकान को ताला डाल देते हैं क्योंकि आपका स्टेटस खराब होता है। जिस जगह से आप बनते हैं आप उसी जगह को बंद करते हैं कि आपका स्टेटस। हमारे अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की भी कमी आ गई है। सूरज निकलता है तो वो बताता नहीं है, उसकी चमक से सबको मालूम होता है, लेकिन हम वो हैं जो अपनी चमक इस तरह दिखाना चाहते हैं कि अपने माजी को हटा देते हैं अपने पास से। जिसके पास बुनियाद नहीं होती, जिस इमारत की बुनियाद कमज़ोर हो, वो इमारत कभी मजबूत होकर खड़ी नहीं हो सकती। आपने बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल ऐसा है कि बुनियादें जो हैं वो मजबूत होनी चाहिए और उससे जो है ना ये सारे जो मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अच्छा उस्मान साहब, आप ये बताइए कि ये जो जनरेशन गैप की आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले, ये जनरेशन गैप कैसे कम हो सकता है? ये मतलब इस पे कैसे काम किया जा सकता है? देखें, इस जनरेशन गैप पे जो सैंडविच हो रहे हैं वो हम जैसे लोग हो रहे हैं। एक तरफ हमारे पेरेंट्स हैं और एक तरफ हमारी औलाद है, तो ये हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस गैप को हम अगर ख़त्म नहीं कर सकते, मैनेज करें। वो नहीं समझेंगे और ये भी नहीं समझेंगे, दो एक्सट्रीम्स पे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, वो तजुर्बा है और अपने रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास एनर्जी है, टाइम नहीं है, हम ज़्यादा है। तो हमारा ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि कल, आज और कल को मैनेज करने के लिए जो आज है यानी कि हम, उसका ज़्यादा रोल बनता है कि हम दोनों को इस ब्रिज को कम से कम लेकर आएँ। क्योंकि देखें, टेक्नोलॉजी भी है और विजडम भी है। ठीक है, इस बात को कौन समझ सकता है? हम समझ सकते हैं। तो एज पेरेंट्स, स्पेशली अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं, मियाँ बीवी दोनों या हाउस वाइफ जो भी है, ये हमारा जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बताएं कि दादा दादी की इंपॉर्टेंस क्या है, नाना नानी की इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें कोई मियाँ बीवी आपस में ईगो का मसला ना बना लें कि भी दादा दादी के पास ही जाएगा, नाना नानी के पास नहीं जाएगा, या नाना नानी के पास जाएगा, दादा दादी के पास नहीं जाएगा। हमें उनकी इंपॉर्टेंस बच्चों को इनकलकेट खुद करनी है। हाँ, और वो जो अपने इख्तलाफात हैं वो बच्चों के जहन में नहीं डालने चाहिए कि वो नाना अच्छे नहीं है, या बिल्कुल सही है, या चाचा सही अच्छे नहीं है, या फूफो सही नहीं है। तारीफ जरूर कर दें, उनके सामने बुराई ना करें। बिल्कुल सही, खुद बेशक मिले ना मिले, जो मर्जी करें यार। आप एक ब्रेक की तरफ चले जाते हैं फिलहाल, एक ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं मजीद इसी मौजू पे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और बुज़ुर्गों के आलमी दिन के हवाले से आज हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइए कि
کیا بیٹے کی شادی کے بعد آنے والی جو ایک تبدیلی ہوتی ہے آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں, دیکھتے بھی رہے ہوں گے اور کی بھی ہوگی, تو کیا اس سے والدین کو, یہ جو بڑے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں, کیا ان کو تکلیف پہنچتی ہے, ان کی امیدیں ٹوٹتی ہیں کچھ؟ شروع میں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جو ماں ہوتی ہے اس کو فیل ہوتا ہے کہ وہ ذرا تمہارا جو توجہ ادھر ہی ہے, تم جب سے بیگم آئی ہے تم تو اسی کے ہو کے رہو گے, ماں کے ساتھ تو بیٹھتے نہیں ہو, ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے ہو. تو یہ اس طرح کی کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں, فرکشن جس کو کہتے ہیں آپ, آہستہ آہستہ فرکشن شروع ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ٹائملی نہیں مینیج کریں گے تو یہ کرتے 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 پھر وہ ایک عالمی جنگ جو ہے گھر کے اندر شروع ہو جاتی ہے. تو یس, ہمارے سوسائٹی میں چونکہ جنرلی ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ابھی بھی, تو کوئی مانے نہ مانے لیکن یہ فرکشن ہو جاتا ہے. چاہے اچھا یہ فرکشن زیادہ تب ہوتا ہے اگر لو میرج ہو, لیکن اگر ارینج میرج ہو, پیرنٹس کی طرف سے لائی گئی ہو, تو اس پہ وہ ذرا کمپلین کم کرتے ہیں اور وہ پھر بھی زیادہ مینیجیبل ہوتا ہے. وہ ساری کمپلین پھر پیرنٹس کے ساتھ ہی. ہاں, پھر آپ کہتے ہیں تو آپ لے کر آئیں, ٹھیک ہے جی, اگر وہ نہیں بیٹھتی آپ کے ساتھ, نیچے نہیں آتی, تو بھئی آپ ہی لے کر آئیں. لیکن اگر آپ لے کر آتے ہیں تو پھر وہ زیادہ جو ہے اس کے اندر ہے نا, جو گھر کا جو بیٹا ہوتا ہے نا, اس کی بہت ضرور امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے دونوں کو بیلنس کرتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز ہی ہیز رائٹس ٹورڈز ہز وائف, ٹھیک ہے, اینڈ ہز وائف ہیز رائٹس ٹورڈز ہم. تو اس کی بیوی کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں اس نے, اور اس نے ماں باپ کے بھی پورے کرنے, اور اس نے جو باہر کے بھی کام سارے نپٹانے اپنے. تو اس پہ بہت زیادہ رول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ناؤ ہاؤ از ہی بیلنسنگ اٹ. تو یہ اتنا جس کا امپورٹنٹ رول ہو اور ایک انسان آ کے اسے قابو کر لے, اس کا سارا رول ایسا ہوتا ہے. اگر یہ بھی تو اگر وہ قابو کر رہی ہیں تو پھر ہسبینڈ بھی تو انہیں کنٹرول کر رہے ہیں نا. اور لیکن میں بتاؤں, جو مرد اپنی یا انسان اگر اپنی ماں کا نہیں ہے تو وہ عورتیں سمجھ لیں وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے. اگر وہ وقتی طور پہ آپ کو لگ رہا ہے, اگر کوئی بھی مرد, کوئی بھی لڑکا اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کو بے عزت کر سکتا ہے نا, تو وہ اپنی بیوی کو پوری دنیا کے سامنے بے عزت کر سکتا ہے. یہ صرف آنے والے وقت کی بات ہے کہ ایسا 2 سال میں ہو جائے, 10 سال میں ہو جائے, کتنے عرصے میں یہ سحر, یہ چیز ہٹ جائے ذہن سے اور وہ اپنا آپ دکھا دے. انسان کا جو خمیر ہوتا ہے, جو اس کی خصلت ہوتی ہے, جو اس کی فطرت ہوتی ہے, وہ سب کے لیے نہیں, خصلت اور فطرت سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. انسان اتنا اسمارٹ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کب مجھے کس کو کہاں کیا کر جانا ہے. لیکن اگر فطرت میں یہ ہے کہ ماں نے پیدا کیا, پالا پوسا, اور آپ 2 منٹ میں اس کو کنارے کر سکتے ہیں, تو بیوی کی حیثیت کیا ہے؟ پھر بیوی کی کوئی حیثیت نہیں. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. ایسا ہی ہے کہ جو ماں کے ساتھ اگر بیوی کے سامنے برا کر سکتا ہے تو وہ بیوی کو بھی ساری دنیا کے سامنے برا کر سکتا ہے. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی فیروز ناطق خسرو بات کر رہا ہوں. بھائی کیسے مزاج ہے؟ میں سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس بڑا اچھا پروگرام آ رہا تھا, اور میں نے ایک تو یہ ہے کہ بزرگوں کا پروگرام ہے, اور بزرگوں کو بہت تکلیف ہوئی, اور کراچی ایکسچینج کے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے, اور نیچے نمبر ریفلیکٹ نہیں ہو رہا تھا. لاہور والے اور کراچی والے آپ کے سب بندے بڑے کوآپریٹو تھے, انہوں نے مجھے 10 نمبر دیے ہیں جو میرے پاس محفوظ ہے. ناؤ آئی ایم ود یو. اچھا, ارے سر اوکے, اس پہ بات کرتے ہیں. سر کیا کہیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے ذرا؟ میں پہلے ایک چھوٹی سی نظم سنانا چاہتا ہوں. جی, میں پہلے تعارف کروا دوں. خسرو صاحب جو ہیں بہت ہی عمدہ پائے کے شاعر ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک دفعہ جو ہیں وہ شو میں تشریف بھی لا چکے ہیں, اور آپ کا انپٹ جو ہے وہ جان کے بڑی خوشی بھی ہوگی. آپ سر جو نظم ہے سر وہ پلیز. جی ہاں, بہت شکریہ. ویسے ایئر فورس سے تعلق ہے میرا, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک شعر ہے غزل کا کہ جیسے جیسے بڑھی عمر ماں باپ کی, جیسے جیسے بڑھی عمر ماں باپ کی, آمد و رفت محدود ہوتی گئی. جیسے جیسے بڑھی عمر ماں باپ کی, آمد و رفت محدود ہوتی گئی, بیٹھے بیٹھے دروبام تکتے رہے, بولنا چالنا مختصر کر لیا. ایک زمانے میں میرے باپ اس کیفیت سے گزر رہے تھے, آج کل ہم لوگ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, دوسری نظم ہے ایک بہت مختصر سی, یادوں کی گٹری. کچھ دن پہلے باپ سفر پر جاتا تھا. صحیح ہے. جو باتیں آپ لوگوں نے کہی ہیں وہ سب اس کے اندر ہیں. کچھ دن پہلے باپ سفر پر جاتا تھا, کاندھوں پر یادوں کی گٹری, بچوں کی حیران سی آنکھیں, پھیلتا کاجل بیوی کا, ساتھ وظیفہ اماں بی کا, ابا جی کی سوچتی آنکھیں, اور شہادت کی انگلی کی حرکت, اس کے چاروں سمت حفاظت کی دیوار, ایک حصار, دن ہو یا رات. کچھ دن پہلے باپ سفر پر جاتا تھا, کاندھوں پر یادوں کی گٹری, بچوں کی حیران سی آنکھیں,
پھیلتا کاجل بیوی کا، ساتھ وظیفہ اماں بھی کا، ابا جی کی سوچتی آنکھیں اور شہادت کی انگلی کی حرکت، اس کے چاروں سمت حفاظت کی دیوار، ایک حصار، دن ہو یا ہو رات، جب تک وہ گھر لوٹ نہ آتا یادوں کی گٹھری کے ساتھ۔ کچھ دن پہلے اس کا بیٹا 7 سمندر پار سفر سے گھر تو آیا، یادوں کی گٹھری کھو آیا۔ ارے واہ، کیا بات، بہت خوب سر، بہت خوب سر، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے کال کیا اور آپ نے اتنی خوبصورت نظم جو ہے وہ شامل کی۔ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ انتہائی کم ہے، اختتامی لمحات ہیں۔ میں صرف جو ہے وہ چاہوں گا کہ کوئی ایک شارٹ پیغام جو ہے وہ میسج جو ہے وہ آپ دینا چاہیں تو آپ سے۔ ہم اولاد کو بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ اہم ہے، لیکن اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، اس کو آسائشیں دینے کے لیے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کمائی کے ذرائع میں کبھی کبھی وہ چیزیں شامل کر دیتے ہیں جو ہماری اولاد کے خون میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ہم اپنی اولاد کی پرورش کریں، ایک تو دنیا میں کسی کے لیے، کسی انسان کو کبھی اپنی قبر خراب نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم اولاد کو پالیں تو جتنا ہمارے پاس ہو اسی میں اس کو سکھائیں۔ تعلیم اگر بہت بڑے اسکول میں نہ بھی ہو تو تربیت آپ کی گود میں بہت بہترین اسکول کی ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ آپ سب مہمانوں کا، آپ تشریف لائے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے، اور دوستو آج کی جو بھی گفتگو رہی اس کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ والدین کو جو سب سے پہلی چیز چاہیے ہم سے، جو بزرگ ہیں انہیں جو سب سے پہلی چیز چاہیے وہ ہے ہمارا وقت۔ اپنا وقت جو ہے وہ اپنے فیس بک کا، واٹس ایپ کا، ٹویٹر کا، انسٹاگرام کا یا اسنیپ چیٹ کا جو آپ کا وقت ہے نا، جو پورے دن کے گھنٹوں میں جو ہوتا ہے اس کے صرف کچھ منٹ جو ہے نا، 20 منٹ سے بھی کام اگر شروع کریں تو ہماری زندگیوں میں بہت بہتری آ جائے، اور ان کے چہروں پہ خوشیاں دیکھ کے ہمارے اپنے اندر جو ہے نا خوشیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو دے اجازت۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔